بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ شاید ہی چشم فلک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے آنسو دیکھے ہوں۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں مار کا بدر پیش آیا تو غزوہ پر روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی پر اثر تقریریں کی۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ کہیں کہ تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی گفتگو سننے کے بعد انصار کی رائے معلوم کرنے کے لیے اپنا رخ انصار کی طرف کر کے ان کی رائے جاننا چاہیے تو رئیس اوس حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جان گئے۔ یہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے ہی جذباتی انداز میں اپنی گفتگو کا آغاز یوں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور شہادت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سمع و اطاعت کے معاہدات کیے ہیں، لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہو اس کے مطابق عمل کیجئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا ہے انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف اپنے وطن میں ہی دیا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ میں اس وقت انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس پر عمل فرمائیں۔ جس کا رشتہ ملانا ہو ملا دیجئے، جس کا رشتہ توڑنا ہو تو توڑ دیجئے، اور اگر موجودہ حالت پر رکھنا ہو اسے یوں ہی رہنے دیجئے۔ ہمارے اموال حاضر ہیں، جس قدر مرضی ہو قبول فرمائیں، اور جس قدر ارادہ ہو ہمارے لیے بطور عطیہ چھوڑ دیجئے۔ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے ہمیں وہ زیادہ پسند ہوگا اس سے جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ ہمارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارک الغمات تک چلیں، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میدان جنگ میں ثابت قدم پائیں گے۔ مجھے امید ہے ہماری خدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں گی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ انصار کے یہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار بدر احد کے علاوہ غزوہ احزاب میں بھی پیش تھے۔ ایک مشرک جبان بن عبد المناف نے جو ابن عرفہ کے نام سے مشہور تھا، ایسا طاق کر تیر مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ اکحل کٹ گئی اور شدت سے خون جاری ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہونے کا علم ہوا تو فرمایا، اے ابن عرفہ، تیرا چہرہ آگ میں جھلسے۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد میں خیمہ نصب کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کی عیادت کے لیے خیمے میں تشریف لاتے اور ان کی دل جوئی فرماتے۔ آخر یہ زخم جان لیوا ثابت ہوا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر نزع کا عالم طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم اضطراب میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے اور بڑی ہی شفقت و محبت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنے ران اقدس پر رکھ لیا اور ان کی روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا اتنا غم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ شاید ہی چشم فلک نے اتنے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھے ہوں۔ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمہ میں آئے تو ابھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ سانس باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر منتقل کر دیا تو یہ مارکے حقیقی سے جا ملے۔ پھر جب جنازہ اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو کندھا دینے میں سبقت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں کسی نے آواز دی کہ جنازہ تو بے حد ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ جن جلیل القدر صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھودی وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔
تدفین کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح رو رہے تھے، شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر رخساروں اور ریش مبارک کو تر کر رہے تھے۔ اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں اور اس کی موت سے اللہ تعالی کا عرش لرز اٹھا ہے۔